اپنی قوم کو بتوں کی عبادت سے کہتے ہوئے روکا اللہ تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، کہ اے قوم کے لوگوں اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پوجو، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم نے اگر شرک کا گناہ کیا تو اللہ تمہیں بڑے عذاب سے کیا کر دے گا، دوچار کر دے گا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، آپ ذرا غور کریں کہ قوم کے لوگوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو کیا جواب دیا۔ قوم نے نصیحت پر عمل نہیں کیا، سرکشی کا راستہ اپنایا، جہالت کی تاریکیوں سے نکلنا انہیں منظور نہیں تھا، جو آج کے زمانے کا جاہل اور متعصب کیا کرتا ہے۔ انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام سے یہ بات کہہ کر ٹھکرا دی، قالوا اجئتنا لتعفکنا عن آلہتنا، تم آئے ہو تاکہ ہمارے باپ دادا جس کو پوجتے رہے ہیں اس کی پوجا سے ہم رک جائیں۔ آج بھی جب کوئی حق کی بات، دین و اسلام کی بات قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے مسلمان قوموں اور جماعتوں کے درمیان کہہ دی جاتی ہے تو دھڑ سے یہ بات کہہ دی جاتی ہے صاحب یہ کام تو زمانے سے ہوتا چلا آ رہا ہے، لیکن اس سے پوچھو کہ دلیل کیا ہے، کہتا دلیل وغیرہ ہمیں نہیں معلوم۔ اگر یہ چیز حق نہیں ہے تو اتنے بڑے بڑے علماء کیوں کر رہے ہیں، اتنے بڑی بڑی ٹوپیاں ان کے لگا کر کے میڈیا میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، اگر یہ دین نہیں ہوتا، اگر یہ بدعت ہوتی، یہ شرک ہوتا، یہ کفر ہوتا تو سارا کام یہ انجام نہ دیا جاتا۔ آپ تو ہم کو جو ہے دین سے نکالنا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے جواب دیا، کہا کہ اجئتنا لتعفکنا عن آلہتنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین، جاؤ جاؤ، آج یہی جواب دیا جاتا ہے۔ اگر تمہاری بات ہم نہیں مانتے ہیں اور تمہاری بات حق ہے تو اللہ ہم پر کیا بھیج دے گا۔ اللہ اکبر، قوم کتنی جاہل تھی، وقت کے نبی کو پھٹکار دیا، جھٹکار دیا اور ڈیمانڈ کر بیٹھی قوم اپنی بربادی کا کہ اگر ہم ناحق ہیں، اگر ہم حق پر نہیں ہیں تو جاؤ تم عذاب لے آؤ، عذاب سے ہمیں کیا کر دو۔ آپ ذرا سوچیں کہ کوئی قوم خود اپنی بربادی کے لیے مطالبہ کر رہی ہے کہ اگر ہم ناحق ہیں تو اللہ کے پاس سے تم عذاب لے کر آؤ اور ہمیں کیا کر دو، برباد کر دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وقت کے نبی تھے اور آپ جانتے ہیں کہ نبی اپنی امت کے لیے کتنا شفیق ہوتا ہے، کتنا مہربان ہوتا ہے۔ قوم کی جہالت اور نادانی پر وہ نہیں گئے۔ آپ لوگ سوالات جمع کر لیں اپنے پاس، بچہ بار بار ڈسٹرب کرے گا تو اچھا نہیں ہوگا۔ تو میں نے آپ سے عرض کیا میرے بھائی اور دوستوں کہ انتہائی پیار بھرا ان کا جواب تھا، انہوں نے کوئی ناراضگی نہیں دکھائی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کے بارے میں کیا فرمایا، کہا اے میری قوم کے لوگوں انما العلم عند اللہ، بات تم نے عذاب کی ہے کہ عذاب لے آؤ، تو عذاب کا لانا، عذاب کا آنا یہ میرے بس کی چیز نہیں ہے، اس کا علم۔ یہاں بھی انہوں نے اپنی قوم کی جہالت کی تاریکیوں کو دور کرنے کی کوشش کی تاکہ قوم کو سمجھ میں بات، کہا کہ وَبَلِّغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ، میں تو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک پیغامبر ہوں، ایک رسول ہوں، اللہ نے جو دین کی بات ہمیں دی وہ تم تک پہنچانے والا میں ہوں۔ عذاب آئے گا کہ نہیں، عذاب آئے گا تو کب آئے گا، کیسے آئے گا، یہ میرے بس کی چیز نہیں ہے، یہ ہمارے رب کے ہاتھ کی چیز ہے اور وہ چاہے تو وہ کرے۔ لیکن ہاں ایک چیز جو میں دیکھ رہا ہوں، وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، لیکن میں یہ بات ضرور دیکھتا ہوں تم بڑی جاہل قوم ہو، خود اللہ کی معصیت اور نافرمانی میں لگے ہوئے ہو، معصیت اور نافرمانی سے نکلنے کا نام نہیں لیتے، اور طرفہ اور تماشا تمہارا یہ کہ تم ڈیمانڈ کرتے ہو کہ تم اللہ کی طرف سے کیا کر لو، عذاب لے آؤ اور ہماری بربادی متعین کر دو۔ میرے بھائی اور دوستو، اگر آیت کریمہ میں آپ غور کریں گے تو ان کے یہاں جہالت کی 3 قسمیں پائی جاتی ہیں، اور قرآن مجید کا انداز بیان دیکھیے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے، وقت کے نبی نے کیا کہا، کہا وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، جمع کا صیغہ لائے ہیں۔ 3 جہالتیں ان کے یہاں تھی، کیا کیا؟ ایک تو یہ کہ اللہ کی صحیح معرفت سے وہ لوگ واقف نہیں تھے، اگر ہوتے تو ایسا عذاب کا ڈیمانڈ نہیں کرتے۔ دوسری جہالت کیا تھی؟ اس بات کی کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اس کی پیشانی اس لیے نہیں بنائی گئی ہے کہ کسی غیر اللہ کے سامنے وہ پیشانی، اپنے سے کم تر کے سامنے وہ پیشانی ٹیکے۔ اس بات سے وہ لوگ کیا تھے؟ جاہل تھے۔ اس بات سے بھی جاہل تھے میرے بھائیوں اور دوستوں کہ ایک انسان اللہ کے سامنے پیشانی ٹکانے کے لیے بنایا گیا ہے، دوسرے کے سامنے ٹکانے کے لیے نہیں بنایا گیا ہے۔ نفع اور ضرر کا مالک کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، کوئی اور نہیں جو کسی بیمار کو شفا دے دے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میں نے آپ سے عرض کیا کہ جہالت یہ کفر و شرک کا مصدر ہے۔ دوسری بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جہالت یہ بدعات و خرافات کے پھیلنے میں بھی جہالت کا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ آج جو معاشرے اور سماج کے اندر بدعتیں پنپ رہی ہیں، اگر آپ غور کریں گے تو جہالت اس میں بڑھ چڑھ کر کے اس کا ہاتھ ہے۔ لوگ
گر پڑھ کر کے کسی نہ کسی مدرسے سے ڈگری لے لیتے ہیں. کہنے کو ڈگری عالم کی ہوتی ہے، فاضل کی ہوتی ہے، لیکن ان کو اگر آپ گہرائی کے ساتھ دیکھیں تو یہ تک پتہ نہیں ہوتا کہ حدیث میں ایک قسم صحیح بھی ہوتی ہے، ایک قسم کیا ہوتی ہے، ضعیف ہوتی ہے. ان کو یہ تک پتہ نہیں ہوتا کہ جس حدیث کو وہ سماج کے سامنے گلے پھاڑ کر کے چیخ کر کے دلیل کے طور پر پیش کر رہے ہیں اپنی بدعت کے ثبوت کے لیے، وہ حدیث گڑھی ہوئی ہے اللہ کی طرف، اللہ کے رسول کی طرف اس کی نسبت بھی درست ہے نہیں ہے. اور بس معاشرے میں اپنا قد اونچا کرنا ہے، ٹوپیاں اونچی لگا لی، سرما لگا لیا اور شیروانیاں پہن لی گئی اور بڑی بڑی لچھے دار تقریریں کی گئی، اور نتیجہ کیا ہوا؟ خود تو ہلاک ہی تھے، دوسروں کی بھی بربادی کا سامان بن گئے. جاہل خود برباد ہوتا ہے، اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، اور دوسروں کے نقصان کا کیا بنتا ہے؟ سبب بنتا ہے. میرے بھائی اور دوستو، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا. کہ جس بات کی تمہیں خبر نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑو، جس بات کے بارے میں تمہیں علم نہ ہو اس بارے میں زبان، خاص طور سے مسئلہ دین کا ہو، تو انسان کو وہاں اور ہی زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. یاد رکھو کہ کان، آنکھ اور یہ دل تینوں اللہ کے ہاں جواب دہ ہوں گے. اس لیے کہ یہ تینوں کا ذکر اس لیے اس آیت کے اندر آیا، اس لیے کہ انہی تینوں چیزوں کا تعلق علم سے ہے. انہی تینوں چیزوں کے ذریعہ سے انسان معرفت حاصل کرتا ہے. میرے بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، کہ اللہ کے بارے میں وہ بات کہو جس کا علم تمہیں نہیں ہے، اور اگر کہو گے تو پھر طوفان کھڑا ہوگا. بدعتیں کیا ہوں گی؟ رواج پائیں گی. برائیاں کیا ہوں گی؟ شر و فساد کیا ہوگا؟ پھوٹے گا. برائیاں کیا ہوں گی؟ جنم لیں گی اور بربادیوں کا بول بالا ہوگا. میرے بھائیوں اور دوستو، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من افتى بغیر علم کان اسمه علی من افتى. اگر کسی انسان نے بغیر جانے فتویٰ دیا تو اس کا گناہ جو ہے کس پر پڑے گا؟ فتویٰ دینے والوں پر پڑے گا. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ان اللہ لا ينتزع العلم من الناس انتزاعا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں سے علم کو ایک بار کی نہیں اٹھائے گا، ولکن يقبض العلم، اللہ علماء کو کیا کر لے گا؟ اٹھا لے گا، اور ان کے اٹھنے سے علم کیا ہو جائے گا؟ اٹھ جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ فیبقى فی الناس رؤوسا جہالا، جاہلوں کا دور چلے گا. یفتون بغیر علم، بغیر علم شریعت کو سمجھے اور بوجھے لوگوں کو فتویٰ تقسیم کریں گے، بانٹیں گے، پرچار کریں گے، اور یذلون و یذلون، گمراہ ہوں گے اور دوسروں کی گمراہی کا کیا بنیں گے؟ سبب بنیں گے. میرے بھائیوں اور دوستو، یہود و نصارہ کی گمراہی کا سبب کیا تھا؟ آپ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کی گمراہی کا سبب بھی جہالت تھی. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمَا إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، کہ لوگوں نے رہبانیت کو اپنایا جبکہ اللہ نے یہ چیز ان پر لاگو نہیں کی تھی. انہوں نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا اور انہوں نے یہ چیز بلا کسی سمجھے بوجھے ایسا کام کر ڈالا. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، کہ ان لوگوں کی مثال جن کے بیچ ہم نے تورات جیسی آسمانی کتاب بھیجی لیکن نہ تو انہوں نے اس کو سمجھا نہ اس کے مطابق انہوں نے عمل کیا، جہالت کی وادیوں میں بھٹکتے رہے. ان کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی کہ وہ گدھے ہیں. انسانوں جانوروں میں جو خسیس جانور ہے، جو انتہائی جاہل مانا جاتا ہے، گنوار مانا جاتا ہے. جانور تو ویسے علم میں نے آپ سے بتایا علم کا اطلاق اس پر ہوگا ہی نہیں، لیکن جانوروں میں بھی ایک تھوڑا سا سمجھدار ہوتا ہے، لیکن گدھا کیا ہوتا ہے؟ انتہائی غبی جانور ہوتا ہے. اس کے بارے میں کہا گیا کہ جنہوں نے اللہ کی کتاب کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اس کو نہ تو سمجھا نہ تو اپنی عملی زندگی میں بسایا، ان کی مثال کیسی ہے؟ گدھوں جیسی ہے. میرے بھائیو اور دوستو، آپ کے سامنے میں نے کہا کہ جہالت کی بنیاد پر کیا چیز جنم لیتی ہے؟ کفر و شرک جنم لیتا ہے.
दूसरी चीज मैंने क्या बताई कि जहालत की बुनियाद पर क्या चीज जन्म लेती है, बिदअतें रिवाज पाती हैं। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि दीन से नावाकफियत ही की वजह से, जहालत की वजह ही से गुलू पैदा होता है, और गुलू की तासुब की बहुत सारी शक्लें हो सकती हैं। एक शक्ल तो यह है कि इंसान मकासद शरीयत के फहम हासिल उसे ना हो। दीन में मेरे भाइयों तंगी नहीं है। अल्लाह ताला फरमाता है कुरान मजीद के अंदर, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युसरा वला युरीदु बिकुमुल उसरा। अल्लाह ताला तुम्हारे साथ आसानी चाहता है, तुम्हारे साथ सख्ती को नहीं चाहता है। एक जगह और अल्लाह ताला फरमाता है, मा जअला अलैकुम फिद्दीन मिन हरज। अल्लाह ताला ने दीन के सिलसिले में तुम्हारे ऊपर सख्ती नहीं बरती है। अब आप सख्ती की मिसाल देखिए कि इंसान मकसद शरीयत को ना समझे। एक इंसान आए और किसी तालिब इल्म से जो अभी तालीम मुकम्मल कर रहा है कहे कि चलो चिल्ला में निकलते हैं। चिल्ला में निकलो, इससे क्या मिलेगा? इल्म सीखने से क्या मिलेगा? अल्लाह के दीन की तरफ निकलो, अल्लाह के दीन में निकलो और मेहनत करो, फायदा होगा। मेरे भाई और दोस्तों, जो एक तालिब इल्म दीन सीख करके हजारों की हिदायत का सबब बनता, आपने अपनी तासुब की बुनियाद पर उसको अपने मकसद शरीयत को ना समझने के नाते, एक मकसद जो था उसको ना समझने के नाते आपने उसको वहां से निकाल करके दूसरी चीज में लगा दिया। एक इंसान दुकान खोल करके बैठा है, वो अगर दुकान खोल करके दुकान को चलाता रहे तो अपने एक घर को पाल रहा है, और उसी में से कुछ पैसा बचा करके अल्लाह के रास्ते में भी क्या करता है, वो खर्चा करता है, जिससे दावत का काम भी आसानी। इसलिए कि दावत का काम भी मेरे भाइयों जरूरत है। गाड़ी बिना पेट्रोल के, बिना बेंजीन के नहीं चलती। अब आप बताएं कि एक ही इंसान है, पूरे घर को वो चला रहा है, जिम्मेदारी उसके ऊपर है। अब आप कहें दुकान बंद करो और चलो दावत के फला काम में, और उसने दुकान बंद कर दिया, पूरा घर क्या है, परेशान है। दावत के रास्ते में जो आमदनी थी, अगर वो इंसान वही दुकान पर बैठता और उसके जरिया दिया हुआ जो पैसा था, उस पैसे के जरिया आप दो इंसान जो उससे ज्यादा दीन को समझने वाले थे लेकिन फारिग बैठे थे, उनको आपने दीन के काम में ले लिया होता तो उससे दावत का काम और ज्यादा आतम तरीके से होता। तो इंसान मकसद शरीयत को ना समझे और गुरु का रास्ता अपनाए, तो ये इंसान की जहालत की क्या होती है, दलील होती है। मेरे भाई और दोस्तों, दूसरी किस्म है गुरु की, कि इंसान शरीयत के मुतय्यन करदा हुदूद से नावाकिफ हो और जिसकी बुनियाद पर इंसान वाजिब को मुस्तहब करार दे दे या उसके उल्टा। मिसाल के तौर पर एक इंसान दलाई को नहीं समझता, अब वो नमाज के दरमियान टोपी लगाने का हुक्म क्या है, इतना शिद्दत एक बरतता है कि मस्जिदों में रखी हुई प्लास्टिक की गंदी टोपियां, दौराने सलात कोई इंसान नमाज सर खोल के पढ़ रहा तो ला करके उसको दौराने सलात पहना देवे और उसके नमाज में तशवीश का क्या हो जाए, बाइस हो जाए। और वो भी उसी कदर नादान जाहिल, जब नमाज से वो निकला तो उसने चढ़ दौड़ा और कहा कि बिल्कुल नमाज क्या नाम है, बिना टोपी के हो जाती है, जबकि टोपी लगाना, सर ढकना ये सुन्नत रसूल बहरहाल है। तो इंसान किसी वाजिब को मुस्तहब कर दे, यानी जिसको जितना हक है टाइम देने का उससे ज्यादा उसको अहमियत दी जाए, ये गुरु की क्या है, देर है मेरे भाई और दोस्तों। और चंद तीसरी किस्म में आपको बताना चाहता हूं कि इंसान गुरु की तारीफ में ये कह सकते हैं आप कि इंसान चंद रसूस को सामने रख करके हुक्म सादिर कर दे और दूसरे रसूस का इसको इल्म ना हो। मसलन कुरान मजीद की एक आयत को ले लो, अल्लमका मा लम तकुन तालम, कि नबी हमने आपको वो बातें सिखाई जो नहीं जानते थे, और सिखाने में गैब का इल्म है। इस नाते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब थे। मेरे भाइयों और दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब की बातें जानते थे। कुरान मजीद की दूसरी आयत से आपने मुंह चुरा लिया, एक दलील को आपने सामने रखा और आपने धड़ से उम्मत को एक गलत अकीदे की तरफ क्या कर दिया, फेर दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गैब का जानना ये अलग चीज है। गैब की बातें अल्लाह के रसूल को बजरिए वही जो बताई गई थी उसका जानना एक अलग चीज है, और गैब का आलिम होना एक अलग चीज है। तो मेरे भाई और दोस्तों, मैंने आपसे फरमाया कि जहालत की बुनियाद पर ये चीजें जन्म लेती हैं। कितना टाइम बाकी? 10 मिनट और बाकी, चलो ठीक है। जहालत ये शर्र फसाद का मंबो मस्दर है। जहालत ही की बुनियाद पर तमाम किस्म की बुराइयां जन्म लेती हैं। ये चौथी चीज है मेरे भाइयों। आप जानते हैं कि इंसान की हैसियत इस दुनिया में क्या है, इंसान इस दुनिया में किस लिए आया, शर्र फसाद बर्पा करने के लिए आया या भलाई को फैलाने के लिए? आपका जवाब यही होगा कि इंसान इस दुनिया में हरगिज शर्र फसाद बर्पा करने के लिए नहीं आया। उसकी हैसियत इस दुनिया में क्या है, मुस्लिह की है। उसकी हैसियत इस दुनिया में क्या है, इसलिए आया है कि वो
اصلاح کا کام کرے، اور اصلاح کا کام ممکن اسی وقت ہوگا جب وہ اپنے آپ کو علم کے زیور سے کیا کرے گا؟ آراستہ کرے گا، جہالت کی تاریکیوں سے کیا کرے گا؟ اپنے آپ کو دور کرے گا، خالق و مالک کو اپنے کیا کرے؟ جان سکے، پہچان سکے اس کا کیا مقصد ہے، تب جا کر کے اسے اصلاح کا کام ہوگا، ورنہ شر و فساد کیا ہے؟ لازم ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوط کی قوم کے بارے میں، انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء بل انتم قوم تجہلون۔ قوم لوط کے اندر یہ برائی ہم جنس پرستی کی، آدمی آدمی کے ساتھ بدفعلی کرے، یہ برائی جنم پائی، قرآن مجید کہتا ہے ان کی جہالت کی بنیاد پر۔ جاہل تھے وہ لوگ، کس بات سے جاہل تھے؟ بے خبر تھے وہ کس بات سے؟ یوم جزا اور آخرت سے۔ انہوں نے دنیا کو بس انجوائے کا وقت سمجھا، کہا دنیا میں انجوائے کرنے کے لیے ہم آئے ہیں، مر جائیں گے، کوئی کون جانے کیا ہوتا ہے۔ اگر ان کا یوم آخرت پر، یوم جزا پر ایمان ہوتا، اللہ کی ذات کو تسلیم کرتے، نبیوں کو اللہ کا بھیجا ہوا پیغامبر تسلیم کرتے، تو اس گناہ سے قریب نہیں جانتے۔ قرآن مجید فرماتا ہے انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء، اپنی شہوت کی تسلی کے لیے، اس کو پورا کرنے کے لیے تم انسانوں کے پاس آتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر کے۔ انکم بل انتم قوم تجہلون، تم کیا ہو؟ جاہل قوم ہو۔ میرے بھائیو اور دوستو، آپ جانتے ہیں کہ ایک انسان اگر آخرت کے مسائل کو سامنے نہ رکھے، صرف دنیاوی مسائل کے سامنے رکھے، تو زنا جیسے گناہ کے قریب نہیں جائے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ شادی ایک طرح سے بندھن ہے۔ ایک انسان، مرد یا عورت دونوں میں سے کوئی اگر چوری چھپے اس قسم کا کوئی گناہ کرتا ہے تو گویا رشتے میں کیا کرتا ہے؟ بےایمانی کرتا ہے۔ اگر یہی چیز سامنے وہ رکھ لے کہ اگر آپ نے دوسرے کے بیٹی کے ساتھ بےایمانی کی تو آپ کی بیوی یا بیٹی کے ساتھ یہ دغا ہو سکتا ہے، تو انسان اس گناہ کے قریب نہ جائے۔ جہالت کی بنیاد پر انسان اپنے جذبات پر مغلوب ہو جاتا ہے اور چند منٹ کی لذت کو جو گناہ کے ذریعہ سے اسے حاصل ہوتا ہے، آخرت کی ابدی لذت پر کیا کرتا ہے؟ فوقیت دے دیتا ہے۔ اگر ایک انسان سمجھدار ہوتا، اس کے پاس عقل ہوتی، تو چند منٹ کی لذت کے لیے آخرت کی ابدی لذت کو کبھی بھی ہمیں وہ اپنا خراب نہیں کرتا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اس طرح کی چیزیں کس سے پیدا ہوتی ہیں؟ جہالت کی بنیاد پر پیدا ہوتی ہیں۔ میں آپ کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے رب السجن قال رب السجن احب الی۔ انہوں نے کیا کہا کہ اے اللہ، قید خانہ میرے لیے بہترین جگہ، مما یدعوننی الیہ، اس کام کے بالمقابل جس گناہ کی طرف وہ ہمیں وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اور اگر تیری توفیق سے عورتوں کا مکر مجھ سے رکا نہ ہوتا تو میں بھی گناہ کر ڈالتا، اصبو الیہن واکن من الجاہلین، اور کیا ہو جاتا؟ گویا اس طرح کی غلطی کون کرتا ہے؟ جاہل کرتا ہے۔ تو جہالت کی پیداوار کیا ہے؟ تمام گناہ ہے، چاہے وہ زنا ہو، چاہے وہ لواطت ہو، اور یا اس طرح کی اور دیگر چیزیں۔ میرے بھائیوں، میں نے عرض کیا کہ ایک غیرت مند انسان جس کے یہاں عفت و پاک دامنی کی قدر و قیمت ہوگی، وہ زنا کے قریب ہرگز نہیں جا سکتا۔ اپنے نفس کے لیے ایسے مقام کو انسان اختیار کرے جو مقام اس کو دنیا کی نگاہوں میں، اللہ کی نگاہوں میں، رسول کی نگاہوں میں، شریعت کی نگاہوں میں حقیر بنا دے۔ وہ انسان اس مقام کے قریب اگر اس کے پاس عقل ہوگی تو وہ انسان کبھی قریب نہیں جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم قوم جاهلون۔ برادران یوسف، تمہیں کیا معلوم نہیں تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا اور اس کے بھائی بنیامین کے ساتھ کیا کیا؟ باپ سے تم نے وعدہ کیا کہ اس کو لے کر کے مصر سے اپنے ساتھ ضرور آؤ گے، لیکن تم نے باپ کا وعدہ چھوڑا۔ تم کیا تھے؟ انتم قوم جاہلون، تم جہالت کی بنیاد پر یہ کام کیے۔ کیا جہالت تھی؟ آپ ذرا دیکھیے کہ خود بھائی بھائی کو پھینک دیا۔ یہ کس کی پیداوار ہے؟ جہالت کی۔ مقصد کیا تھا؟ تاکہ میرے باپ کی نگاہ میں میرے بھائی کا جو مقام اور مرتبہ وہ میں حاصل کر لوں۔ حالانکہ اسے سوچنا چاہیے تھا کہ یہ میرا بھائی جس ناطے جن خوبیوں کی بنیاد پر باپ کی نگاہ میں محبوب بنا ہے، انہی خوبیوں سے میں نہ ہو جاؤں، باپ کی نگاہ میں کیا ہو جاؤں گا؟ عقل یہ کہتی تھی، علم یہ کہتا تھا، سمجھ کی بات یہ تھی، لیکن نہیں، ایک بھائی نے بھائی کو کنویں میں ڈال کر کے جہالت کا بھرپور کیا کیا؟ ثبوت دیا۔ میرے بھائی اور دوستو، دوسری جہالت ان کے یہاں کیا تھی؟ اپنے بوڑھے باپ کو
کس بیانی کے ذریعہ ان کا دل کیا کیا؟ دکھایا۔ تیسری جہالت کیا تھی؟ لخت جگر کو اس کے باپ سے کیا کر دیا؟ جدا کر کے ان کو تکلیف پہنچائی۔ یہ سارا کام کس بنیاد پر پیش آیا؟ جہالت کی بنیاد پر پیش آیا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، آپ اگر غور کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ شراب نوشی، قمار بازی، سود خوری، رہزنی، آوارگی، چوری، یہ تمام کے تمام کام انسان جہالت کی بنیاد پر کرتا ہے۔ میرے بھائی آپ ذرا سوچیں کہ ایک انسان کے پاس اگر علم ہوگا، سمجھ ہوگی، تو ایسی چیز کیوں پیے گا جس کو پینے کے بعد وہ اپنی ماں اور بہن کے اندر تمیز نہیں کر پاتا ہے؟ ماں کو گالی اسی انداز سے دے جس طرح سے ایک عام عورت، ایک انسان اگر اس کے یہاں علم ہوگا، سمجھ ہوگی، جہالت کی بنیاد پر یہ انسان ایک کام کرتا ہے۔ تو میں نے کہنے کا مقصد یہ ہے، بات کو مختصر کرتے ہوئے، چونکہ شیخ محترم نے ہمیں ورقہ بھی بھیج دیا ہے کہ ٹائم بڑا مختصر ہے، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جہالت ہی کی پیداوار ہے۔ تمام کے تمام جرائم جہالت کی بنیاد پر جنم لیتے ہیں۔ ایک بات میں آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں، غور سے سننا۔ جہالت ہی کی وجہ سے دہشت گردی جنم پاتی ہے۔ کیا جنم پاتی ہے؟ جہالت ہی کی وجہ سے دہشت گردی جنم پاتی۔ کون نہیں جانتا کہ آج عالم اسلام درد و کرب سے کراہ رہا، فتنوں و فساد کا عالم ہے، نہ کسی کی جان معلوم محفوظ، نہ مال محفوظ، ایک زخم مندمل نہیں ہوتا، دوسرا ہرا بھرا نظر آتا ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ آج یہ سارے کام جو کچھ ہو رہا ہے، سب کا سب خدمت اسلام کے نام پر ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، انسانی جانوں کا ضیاع، ان کے جان و مال کی تباہی، سرکاری املاک کو تباہ کرنا، یہ کون سی دین کی خدمت ہے جو اسلام کے نام پر انجام دیا جا رہا ہے؟ ایک شخص اپنے بوڑھے والدین کے لیے گھر سے نکلتا ہے تاکہ ڈاکٹر کے پاس جا کر کے دوا لے آئے، کسی فتنے کا شکار ہو جاتا ہے، دہشت گردی کا شکار ہو جاتا ہے۔ بوڑھے باپ کو اپنے بیٹے کی لاش آتی ہے دوا کی جگہ پر۔ یہ اسلام کی کون سی خدمت ہو رہی ہے؟ کس اسلام کی خدمت ہو رہی ہے کہ جوان بیٹے کی لاش ایک بوڑھے باپ کو آپ نے بھیج دیا؟ وہ اسلام جو امن و شانتی کا دین ہے، وہ اسلام جو پیار و محبت کا دین ہے، اس قسم کی مجرمانہ حرکت کو فروغ نہیں دے سکتا۔ اس کا اعلان ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کہ کسی نفس کو بغیر حق کے تم اس کو مار نہیں سکتے۔ اگر اس نے کسی کو قتل کیا، قصاص میں قتل کیا جائے گا۔ شادی شدہ ہے، زنا کر ڈالا، تو اسے کیا کیا جائے گا؟ لیکن بلا وجہ کسی انسان کو کوئی انسان مار دے، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دماءکم واموالکم واعراضکم علیکم حرام۔ اے لوگوں، تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری عزتیں آپس میں ایک دوسرے کے لیے کیا ہیں؟ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت و آبرو پر حملہ کرے، اس کی زمین و جائیداد کی املاک کو تباہ کر دے اور اس کے خلاف کوئی غلط بات کہے، اسلام اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اطیب ریحک، کعبہ مشرفہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ ڈالی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما اطیب ریحک ما اعظم شانک ما اعظم حرمتک والذی نفس محمد بیدہ لحرمت المؤمن عند اللہ اعظم من۔ اور فرمایا میرے بھائیوں، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ مقدسہ پر، کعبۃ اللہ شریف پر اپنی نگاہ ڈالی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ کا گھر، تیری عظمت اور تقدس کا کیا پوچھنا، تیری حرمت کا کیا پوچھنا، لیکن جان لے کہ ایک مسلمان کے جان کی حرمت تجھ سے کہیں زیادہ ہے۔ تو مسلمان کی جان کی حرمت میرے بھائیوں بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، اللہ کے رسول فرماتے ہیں لو ان اہل السماء والارض اشترکوا فی دم مؤمن لَأَكَبَّهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ، کہ اگر پورے زمین اور آسمان کے لوگ مل کر ایک انسان کو، ایک مومن کا خون کر دیں تو اس کے پاداش میں پورے انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ جہنم کے اندر ڈال دے گا۔ میرے بھائیوں، ان واضح نصوص کے باوجود اس قسم کی مجرمانہ حرکت جو آج ہمارے سامنے ہوتی ہے، کسی ایسے انسان سے جس کے ہاں دین کی صحیح سوچ ہو، کسی ایسے انسان سے جس کے ہاں دین کا صحیح علم ہو، کسی ایسے انسان سے جس کے سینے میں انسانیت کا دل ہو، ممکن نہیں ہوگا۔ دینی بھائیوں، آپ جانتے ہیں کہ امن و چین یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ کسی شہر کے اندر امن و چین ہو، انسان اپنی مال اور جان کو محفوظ سمجھے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ جو طاقت دشمنان دین و اسلام کے خلاف اسلامی سرحدوں کی حفاظت میں استعمال ہونی چاہیے، آج افسوس کی بات ہے وہ لوگوں کے جان و مال کی تباہی میں استعمال ہو رہا ہے۔
आज कलाशनकोफ की गोलियों से इस्लाम उस सीने को मुसलमान छलनी कर देता है जिस सीने में ईमान है, जिसके सीने में धड़कता हुआ दिल है, जो नमाज पढ़ता है महज इस नाते कि वो उसके अफकार और नजरियात की तरदीद करता है। मेरे भाइयों और दोस्तों, जिहाद ये कोई वतनी कौमी जमीन के झगड़े और तनाज़े का नाम नहीं है, किसी सियासी पार्टी की लड़ाई का नाम जिहाद नहीं है, बल्कि अकीदे की एक ऐसी जंग का नाम जिहाद है जिसके लिए अंबिया जैसी पाकीज़ा हस्तियों की तलवारें बेनियाम हुई। जो जंग जमीन में बातिल के खात्मे दीन इलाही की बुलंदी के लिए हुई और उसके शुरूत और आदाब है, जिसकी तफसील का वक्त नहीं। मैं आपके सामने सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि अगर इन चीज़ों को सामने रख करके आप मौजूदा सूरत हाल पर निगाह डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये लड़ी जाने वाली जंगें ये जिहाद हैं या फिर कुछ और है। आपके सामने ये भी मैं कहने में झिझक नहीं महसूस करता कि काफी अरसे से कौमियत का ये भूत, कौमियत का ये इफरीत इस्लाम के नाम पर बेतहाशा मुसलमानों का खून पी चुका और पी रहा है। इस्लाम के नाम पर इस कदर कुर्बानियां हो गई, इस्लाम के नाम पर इस कदर कुर्बानियां ले चुका कि उसका उशरे अशीर भी अगर खालिस इस्लाम के लिए कुर्बान कर दिया जाता तो ये भारी चट्टान जो उम्मत मुस्लिमा आज जिल्लत के रूप पर अपने सर पे उठाए फिर रही है, मेरे भाइयों और दोस्तों, कब की दूर हो चुकी होती। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वतआवनु अलल बिर्रि वत तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान, कि ऐ लोगों भलाई के काम में हाथ बटाओ, बुराई के काम में हाथ बटाकर गुनहगार मत बनो। इस किस्म के किसी भी काम में ताउन, चाहे वो चंदा की शक्ल में हो या छिपाने की शक्ल में हो, ये ताउन मेरे भाइयों, मेरा नाक़िस इल्म जो कहता है वो शर होगा, बुराई होगी। ऐसे लोगों के ज़ाहिरी ईमान और तक़वे पर मत जाइए कि उनकी नमाजें बड़ी लंबी हैं, उनकी नियतों पर भी मैं शुबहा नहीं करता, लेकिन मेरे भाइयों इतना मैं जरूर कहता हूं कि दीन की समझ सही माने में नहीं। अगर वो चाहते कि इस मसले में दीन की उनको सही समझ होती तो जो कुछ उनके पास था वो उलमाए दीन पर, उलमाए रब्बानीन पर अपनी दलीलों को पेश करके इस बात को साबित करते कि लड़ी जाने वाली जो चीजें, लड़ाइयां हैं, हम जो लड़ रहे हैं वो वाकई माने में जायज़ जिहाद है, जो इस्लाम की सरबलंदी के लिए की जा रही है, तो आज दुनिया उनके साथ होती। लेकिन मेरे भाइयों, अपनी समझ को इंसान जबरदस्ती गोलियों से किसी पर थोप दे, ये बात इस्लाम ने इस बात की इजाजत नहीं दी है। इंसान को चाहिए कि ऐसे तमाम कामों से बच करके अपने गुनाहों से तौबा करे। मेरे भाइयों और दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जहालत की बुनियाद पर और बहुत सारी चीजें जन्म लेती हैं। मैं बात को मुख्तसर करते हुए अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। कितने टाइम? जहालत ये मौत है मेरे भाइयों। एक इंसान चलता है फिरता है, लेकिन अगर जाहिल है तो मुर्दा है। जहालत ये गुमराही है और इल्म रोशनी है, दलील है। इल्म के जरिया इंसान अल्लाह की मारिफत, अल्लाह की पहचान हासिल करता है, और जिस शख्स ने अपने आप को पहचान लिया उसने अल्लाह को पहचान लिया, और जो खुद अपने आप को नहीं पहचान सका वो अल्लाह को क्या पहचानेगा। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है ला यस्तविल आमा वल बसीर, कि एक इंसान जो अंधा हो, एक इंसान जो बीना हो, दोनों बराबर। अंधा कौन है? जाहिल। बीना कौन है? आलिम। मैंने आपसे बार बार कहा कि इल्म से मुराद कौन सा इल्म है? शरीयत का इल्म है। मेरे भाइयों और दोस्तों, जहालत ये मुहताजगी है, बेबसी है। उसकी हकारत के लिए मैंने आपसे कहा कि यही काफी है कि अगर एक इंसान को आप जाहिल कहोगे तो वो तकलीफ महसूस करता है। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, कि अल्लाह जिनको इल्म के जेवर से आप बुलंद किया है उनके दर्जात को भी क्या करता है? गोया एक दो दर्जे का फर्क जाहिल और आलिम में नहीं है, दरजात का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है जो जमा का सेगा है, यानी जाहिल और आलिम में काफी फर्क है। कुरान मजीद ने इस बात को बयान किया है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस बात को बयान किया है। मेरे भाइयों और दोस्तों, जहालत ये रिसवाई का सबब है, जबकि इल्म ये अल्लाह की मारिफत का जरिया है। इंसान को अल्लाह की मारिफत सही तौर पर उसी सूरत में हो सकती है जब वो इल्म के जेवर से आरास्ता होगा। कुरान मजीद में अल्लाह ने जहालत ही नहीं बल्कि जाहिलों से भी एराज बरतने का हुक्म दिया है। जहालत से तो है ही है, लेकिन अगर कोई जाहिल है तो उससे भी कुरान मजीद ने क्या किया है? एराज बरतने का हुक्म दिया है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। कुरान मजीद में दूसरी जगह अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया व आरिदलिल जाहिलीन, कि आप जाहिलों से क्या करें? एराज कीजिए। ये मेरे भाइयों और दोस्तों, आपको सिर्फ ये बता देना काफी समझता हूँ कि इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इंसान जितना खाने पीने की जरूरत रखता है उससे कहीं ज्यादा जरूरत उसकी इस बात की है कि अपने आप को इल्म के जेवर से क्या करे?
آراستہ کرے، اس لیے کہ انسان جب تک علم کے زیور سے آراستہ نہیں کرے گا اس میں اور جانوروں میں کوئی خاص فرق نہیں رہ جائے گا۔ عبادت میں بھی اگر جہالت پائی گئی تو عبادت اللہ کے جناب میں قبول نہیں ہوگی، اور کتنے ہی عابد و زاہد آپ کو ملیں گے جو گمراہ محض کس لیے ہوئے؟ اپنی جہالت کی بنیاد پر ہوئے۔ مسیحیت ہو یا یہودیت آپ کے سامنے ہے، تصوف کے بالوں پر سب کے سب جہالت ہی کی پیداوار ہیں، بدعتیں جہالت کی پیداوار ہیں۔ آپ کے سامنے دو مثالیں بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے عرش دیکھنے والا جو واقعہ ہے ان کا، کہ انہوں نے عرش کو دیکھا۔ ایک رات وہ مصروف عبادت تھے، اچانک انہوں نے ایک عرش عظیم دیکھا جس پر روشنی تھی، چمک تھی۔ آواز آئی کہ اے عبد القادر، میں تمہارا رب ہوں، جاؤ میں تم سے تمام چیزوں کو کیا کرتا ہوں؟ ساقط کرتا ہوں، تمہارے لیے تمام چیزیں حلال کرتا ہوں جو تمہارے علاوہ کے اوپر کیا ہے؟ حرام۔ شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کیا تھے؟ عالم تھے۔ انہوں نے کہا کہ کیا تو وہی اللہ جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں؟ کتنا کہنا تھا میرے بھائیوں۔ کہا ذلیل ہو تو، شیطان ہے، دور ہو جا۔ روشنی کیا ہو گئی؟ چلی گئی۔ تو آپ نے دیکھا کہ علم کا کمال کیا ہوا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ آتا ہے میرے بھائیوں، علامہ ایاز سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ فقیہ ابو میسرہ مالکی ایک رات نماز پڑھ رہے تھے، ایک محراب پھٹ گیا، آواز آئی، نور روشنی ظاہر ہوئی۔ کہا کہ ابو میسرہ، میں تمہاری عبادت سے بہت خوش ہو گیا ہوں، میں تمہارا رب اعلیٰ بول رہا ہوں۔ تو انہوں نے اس پر تھوک دیا، کہا ملعون چل، تو شیطان ہے، تیری ضرورت۔ رب نے نماز ساقط اپنے نبی حضرت محمد رسول اللہ سے نہیں کی، ابو بکر سے نہیں کی، عثمان سے نہیں کی، مجھ سے تو کون ہوتا ہے نماز کو ساقط کرنے والا؟ لیکن جہالت کی مثال دیتا ہوں آپ کو۔ علامہ ابن الحاج نے المدخل میں ذکر کیا کہ ایک مرید اپنے پیر کی مجلس میں حاضر ہوتا تھا، پھر مجلس میں آنا اس نے ترک کر دیا۔ پیر نے غیر حاضری کا سبب دریافت کیا، کہا کہ تو کیوں نہیں آتا ہے؟ اس نے کہا میں اس لیے آتا تھا کہ مقام ولایت پالوں، اور اب میں مقام ولایت پا چکا ہوں، کیوں آؤں؟ کہا کہ حاضری کی ضرورت تمہیں نہیں رہی؟ کہا ہاں۔ تو کہا کیسے کیسے پہنچے تم وہاں تک؟ مرید نے عرض کیا کہ وہ ہر رات اپنے درود و وظائف کے ذریعہ جنت میں نمازیں پڑھتا ہے۔ پیر نے بڑی منت سے کہا کہ مجھے بھی ایک رات لے چلو، تو وہ اس کے ساتھ ہو لیا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، واقعہ میں بیان کیا گیا ہے کہ پیر نے مرید کے گھر رات گزاری۔ عشاء کی نماز کے بعد دروازے پر ایک پرندہ آیا، دونوں اس کے پرندے پر کیا ہو گئے؟ اس پر سوار ہو گئے۔ تھوڑی دیر تک مہوے پرواز رہے اور اس کے بعد جنگل میں اترے اور وہاں پیر اور مرید دونوں بیٹھ گئے۔ مرید نے نماز پڑھنے کو شروع کر دیا اور پیر کو بھی کہا نماز پڑھو۔ پیر نے کہا بیٹے، جنت میں نماز، جب تم جنت میں آئے ہو تو جنت میں نماز پڑھی جاتی ہے یا نہیں پڑھی جاتی ہے؟ یہ علم کا کمال تھا۔ اس نے کہا بیٹے، جنت میں نماز کیا ہوتی ہے؟ نہیں پڑھی جاتی ہے۔ فجر کے وقت وہی پرندہ آیا اور مرید نے پیر سے کہا کہ پرندہ آ چکا ہے، چلو اب چلتے ہیں۔ تو کہا بیٹے تمہیں معلوم نہیں جنت میں آنے کے بعد کوئی باہر نہیں نکلتا؟ اتنا کہنا تھا میرے بھائیوں۔ واقعے میں لکھا ہوا ہے کہ پرندہ فڑفڑانے لگا اور آواز نکالی، ایسا محسوس ہوا کہ جیسے زمین ابھی حرکت کرنے لگی، زلزلہ آ جائے گا، اور مرید گھبرایا، لیکن پیر نے جو ہے اسے دلاسا دلایا اور کہا گھبراؤ نہیں، مطمئن رہو، یہ تمہیں پرندہ جنت سے نکالنا چاہتا ہے، تم ڈرو نہیں، ہم لوگ جنت ہی میں رہیں گے۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ پرندہ بھاگ گیا۔ صبح ہوئی تو دونوں نے دیکھا کہ گندگی کے ڈھیر پر اپنے آپ کو براجمان پا رہے ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستوں، یہ علم کا کمال ہوتا ہے کہ علم کے ذریعے سے انسان گمراہی سے بچ جاتا ہے، اور جب جہالت ہوتی ہے، اسی ناطے ایک عالم کی عبادت کو ایک جاہل کی عبادت پر، عابد پر کیا ہوتی ہے؟ فوقیت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ پروردگار عالم ہمیں علم کی دولت سے مالا مال کرے، اس علم سے ہمیں مالا مال کرے جو علم ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی کا سبب بنے۔ رب کریم ایسے علم سے ہمیں دور رکھ جو علم ہمارے لیے وبال جان بن جائے۔ الہ العالمین، ہمارے میں جو لوگ ناپڑھ ہیں، ان پڑھ ہیں، ان کو تو توفیق عطا فرما کہ قرآن مجید کی تلاوت وہ پڑھ لیں اور اس کے بعد اس کی سمجھ عطا فرما دے۔ رب کریم جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس کے ذریعہ سے ہمیں اپنی اصلاح کی اور پھر قوم کی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہماری اس بیٹھک کو قبول فرما لے، ہمیں توفیق دے کہ ہم نیکی کے کام میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں۔ رب کریم تو ہمیں جہالت کی تاریکیوں سے دور کر دے، علم کی روشنی سے آگاہ کر دے، اور علم میں جو سب سے اہم علم ہے قرآن و سنت کا علم، اس سے ہمیں مزین فرما، ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی اولاد کو بھی اس
علم کے زیور سے آراستہ و براستہ کریں. الہ العالمین جب تک ہم جئیں ایمان اور اسلام پر جئیں, اور جب ہمارا خاتمہ تو اسلام پر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اگر ہم نے آپ کا وقت زیادہ لے لیا تو میں معذرت خواہ ہوں, اور میں انہی کی چند باتوں کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال ہے؟ ایسے لوگ جو کہ مزاروں پر جاتے ہیں, تشریف رکھیں آپ لوگ, تھوڑا سا اور برداشت کریں. ایسے لوگ جو کہ مزاروں پر جاتے ہیں, ان کی شادیوں میں شرکت کرنا اور ان کے جنازے میں شرکت کرنا کہاں تک درست ہے؟ اگر نہیں تو کیا کرنا چاہیے, وضاحت کریں. سوال یہ ہے کہ جو لوگ مزاروں پر جاتے ہیں, آپ گویا ان کے عزیز ہیں, آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کی, ان کو سمجھانے کی آپ نے کوشش کی, آپ ان کی شادی میں شریک ہو کر کے رشتہ داری کا حق ادا کرتے ہوئے آپ وہاں پائی جانے والی بدعات اور خرافات کا پیار اور محبت کے ساتھ, میں نے آپ سے بتایا غلو یہ اچھی بات نہیں ہے, طریقہ ادفع باللتی ہی احسن کے ساتھ آپ اپنی ذمہ داری کو ادا کریں. وہاں کوئی عبادت نہیں ہو رہی ہے, ایک خاندانی رشتہ ہے اور آپ کے مسائل ہے زمانے سے, تو آپ شادی میں شریک ہو جائیے. لیکن شادی میں اگر کوئی شرک و بدعت ہو رہا ہے تو اس سے آپ کیا کریں گے, اس کا انکار کریں گے اور اس کی آپ کیا کریں گے, تردید فرمائیں گے. آج جماعت اسلامی اپنے آپ کو اہل علم اور دانشور سمجھتے ہیں, جبکہ مودودی صاحب کی تفہیم القرآن اور دیگر کتابوں میں عقیدے کی خرابی پائی جاتی ہے, اور مودودی صاحب کی چند کتابوں کا حوالہ مثلا پردہ وغیرہ کا حوالہ دیتے ہیں. بھائی آپ نے خود لکھ دیا کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ کتابیں بڑی مفید ہیں, جیسے پردہ اسلامی جہاد ہے, وہ کتابیں پڑھیے آپ. جن کتابوں میں گڑبڑی ہے, جہاں جہاں گڑبڑی ہے آپ اس کو چھوڑ دیجئے. اور اگر آپ اپنے آپ کو اتنا کمزور پاتے ہیں کہ آپ حق اور ناحق کا فرق نہیں کر پاتے ہیں, تو آپ ڈائریکٹ کیوں تفہیم القرآن اٹھاتے ہیں؟ آپ کے پاس اور بھی بدل ہیں جس میں ماشاءاللہ کتاب و سنت کی روشنی میں حقائق کو بیان کیا گیا, احسن البیان اور دیگر چیزیں ہیں, آپ ان کو پڑھیے. آپ ان کتابوں کو اس وقت اٹھائیے تاکہ آپ کے سامنے حق واضح ہو جائے کہ ان کے یہاں غلطیاں کیا ہیں, اس وقت اٹھائیے. ورنہ آپ کے پاس جب بدل موجود ہے تو آپ ایسی دوا کو کیوں استعمال کرنے جا رہے ہیں جس سے سائیڈ ایفیکٹ کا آپ کو کیا ہے, خطرہ ہے. جی ہاں, کون سا سوال اٹھاؤں بھائی آپ بتائیں. براہ کرم سورہ نمل آیت نمبر 80 جہاں اللہ نے ارشاد فرمایا انک لا تسمع الموتى, حدیث کی روشنی میں سمجھائیں. دیکھیں سماع موتیٰ کے سلسلے میں صحیح اور درست بات یہ ہے کہ نہ تو اس کا انکار کیا جائے کلی طور سے اور نہ ہی اس کا اثبات کیا جائے کلی طور سے. پھر حقیقت کیا ہے؟ احادیث نبویہ میں اس بات کی صراحت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع پر قلیب بدر جہاں مشرکین کی لاشوں کو اٹھا کر کے ڈالا تھا, آپ نے فرمایا تھا انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہ اللہ نے جس چیز کا تم سے وعدہ یعنی جہنم کا وعدہ کیا تھا مل گیا یا نہیں؟ ہم سے اللہ نے جس چیز کا وعدہ کیا تھا ہم کو تو وہ ملا. تو میرے بھائی اور دوستوں, گویا وہاں پر یہ ثابت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری اس آواز کو یہ لوگ کیا کر رہے ہیں, سن رہے ہیں. اسی طرح حدیث میں یہ بھی ثابت ہے کہ جب انسان جاتا السلام علیکم یا اہل دیار قوم مومنین کہتا ہے تو اس کو سنتے ہیں. جس حد تک بات ثابت ہے اتنا مانتے ہیں, لیکن آپ ان سے گفتگو کرو, ان کو مخاطب کرو, یہ ساری چیزیں ثابت نہیں ہیں. جو چیز اللہ نے جتنا بتا دیا ثابت اس کو ہم مانتے ہیں, اور جو ثابت نہیں ہے اس کو ہم آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. تو کچھ حد تک باتیں ثابت ہیں کہ یہ چیزیں ہوئی ہیں استثنائی شکل میں اور اس کو ہم ویسے ہی مانتے ہیں, لیکن عام حالات میں کوئی مردوں سے گفتگو کرے, کوئی مردوں کو اپنی ضرورت سنائے, ایسا ممکن نہیں ہے. بلکہ قرآن مجید میں انکار اس کا ہے کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے, یعنی عام حالات میں. جی ہاں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور معجزہ یا کوئی اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر کیا اور اس وقت انہوں نے اس چیز کو کیا کیا, سنا. جی کیا عورتیں جھنکار والی زنجیر پیروں میں استعمال کر سکتی ہیں؟ ایسی عورت کے بارے میں جو خوشبو پہن کر کے یا فتنہ پھیلانے والا زیور پہن کر کے بازار مارکیٹ میں جائے, اسے جو ہے بڑا ہی خطرناک لفظ یعنی زانیہ کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے, اس لیے کہ وہ انسانی جذبات کو برانگیختہ کرتی ہے, یا کسی نکما انسان جو کمزور ایمان والا ہے اس کے جسم کے دیکھ کر کے اس کے اندر کے مسائل کو سمجھنے کی پر مجبور کرتا ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر وہ اپنے گھر میں بند کمرے میں اپنے شوہر کے سامنے کوئی زیب و زینت اس طرح کی کرتی ہے تو میرے خیال سے شرعی طور پر اس میں کوئی حرج نہیں ہونی چاہیے.
अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मर्दों के लिए टखने से नीचे कपड़ा पहनने का क्या हुक्म है? भाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साफ हदीस है कि मा अस्फला मिनल काबैनि फहुमा फिन्नार। टखने से नीचे कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, चाहे वो पैजामा हो, चाहे वो सिलवार हो, चाहे वो लुंगी हो। लेकिन ये हुक्म किसके लिए है? मर्दों के लिए। आप जानते हैं हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को नेज़ा लग चुका था, जख्मी थे, लेकिन उस वक्त कौम का एक बेटा उनके खिदमत में आया, हाजिर हुआ इयादत की, तो आपने देखा तो कहा यब्ना अखी, मेरे भाई के बेटे इरफा इज़ार, अपने इज़ार को टखने से क्या कर लो, ऊपर कर लो। फ़इन्नहु अनक़ल सौबिक व अतक़ल रब्बिक, अज़रुए तक़वा के भी तुम्हारे लिए बेहतर है और सफाई और सुथराई के एतबार से भी तुम्हारे लिए क्या है, बेहतर है। तो इंसान मुसलमान कभी भी टखने से नीचे अपना कपड़ा ना करे। अलबत्ता मसला ये है कि क्या वो लिबास लुंगी या पैंट टखने से नीचे गुरूर और तकब्बुर की बुनियाद पर करता है, फिर उसका गुनाह ज्यादा बड़ा है। और अगर गुरूर और तकब्बुर की बुनियाद पर नहीं करता है तब भी गुनाह है, इसलिए कि वो क्या नाम है, सुन्नत की सराहतन खिलाफ वर्जी कर रहा है। और ऐसे इंसान को इन कामों से इज्तनाब करना चाहिए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम।